بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 219۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کی تلاوت کے وقت فرمایا، آیہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں بناتی کی تلاوت کے بعد فرمایا۔ بے شک اللہ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کی سیکل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ اوامر و نواہی سے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے، اور دشمنی و عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے، یکے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء علیہم السلام سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کا القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت و بصیرت کے چراغ روشن کیے۔ وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں۔ وہ لق و دق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پر تحسین و آفرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو افراد و تفرید کی دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے اس کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تباہی و ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کے ساتھ یہ اندھاریوں کے چراغ اور ان شبہات کے رہنما ہیں۔ کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے میں لے لیا، انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے نہ خرید و فروخت، اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں اور محرمات الہیہ سے متنبہ کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شیاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا، اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں انہیں پیش آئے تھے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پر سے پردہ الٹ دیا، یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں سن سکتے۔ اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں ان کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچ لو، جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوں اور اپنے نفس سے ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پر آمادہ ہوں، ایسے کام کہ جن پر وہ مامور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے کہ جن سے انہیں روکا گیا تھا اور ان سے تقصیر ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گراں بار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز و درماندہ پاتے ہوں، اس لیے رو رو کے ان کی ہچکیاں بندھ گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں، اور ندامت کو اعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے ہوئے اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں، تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے کہ جن کے گرد فرشتے حلقہ کیے ہوئے ہوں گے۔ تسلی و تسکین کا ان پر درود ہو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں، ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجہ ان پر ہو، وہ ان کی کوششوں سے خوش ہو اور ان کی منزلت پر آفرین کرتا ہو۔
وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں، وہ اس کے فضل و کرم کی احتیاج میں گروی ہوں اور اس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں۔ غم و اندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی کر دیا اور گریہ و بکا کی کثرت نے ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا۔ ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس کی طرف متوجہ و راغب ہو۔ وہ اس سے مانگتے ہیں جس کے جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتیں، نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پھرتے ہیں۔ تم اپنی بہبود کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے۔